بعض لوگوں میں بڑی خوبی ہوتی ہیں لیکن ایک ایسی خامی ہوتی ہے وہ ساری خوبیوں پہ کاٹا لگ جاتا ہے. بہت خوب، بہت خوب. دل کے بڑے اچھے ہوتے ہیں، سخی ہوتے ہیں، لیکن زبان کے بڑے کڑوے ہوتے ہیں. سب کچھ ہونے کے باوجود تو زبان کی کڑواہٹ کیا کرتی ہے، ان کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہے. آپ کو اپنی نا خامی پہ کام کرنا چاہیے، آپ کو اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، آپ کو برداشت پیدا کرنی چاہیے، آپ کو لوگوں سے لو کرنا آنا چاہیے، آپ کو یہ کریج ہونی چاہیے کہ میں نے جو سا ہے وہ دوسروں کو ویلیو دینی ہے. آپ کے اندر یہ کریج ہونی چاہیے کہ میں نے کسی کی لائف میں کوئی ویلیو ایڈ کرنی ہے. جب یہ چھوٹی چھوٹی ویلیوز آپ دینا شروع کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ چھوٹے بندے کو ویلیو دینے والے کو اللہ مقام بہت بڑا دیتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا، انسپائریشنل لیڈرشپ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کی پرسنالٹی ایسی ہونی چاہیے جو دوسروں کو اپیل کرے. اب اس میں آپ نے بندے کو وہ کیئر بھی دینی ہے. جب آپ اس بندے کو کیئر دے رہے ہوں گے تو کہیں نہ کہیں بینگ اے ہیومن بینگ، ٹھیک ہے، تو آپ وہ سوچیں گے کہ یار ایکسپیکٹیشنز جو ہیں، فیڈ بیک آئے گا، کچھ نہ کچھ اس سے ملے گا، رسپانس آئے گا، پازیٹیو رسپانس، اور اگر نہیں آتا تو آپ کہیں نہ کہیں بکھر جاتے ہیں. اچھا، یہ دیکھو بڑا شاندار سوال ہے، اور یہ جب میں باقاعدہ کارپوریٹ میں پڑھاتا ہوں، فوج میں اداروں میں جا کے پڑھاتا ہوں اس ٹاپک کو، انسپریشنل لیڈرشپ کو، تو اس پہ سوال آتا ہے کہ سر ہم کسی پہ اگر مہربان ہوں گے تو وہ چوڑا ہو جاتا ہے، وہ اپنا آپ دکھا دیتا ہے. میں پھر یہاں پر نہج البلاغہ کو کوٹ کرتا ہوں. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ تم نے کسی کو عزت دی اور جواب میں اس نے آگے سے برا کر دیا تو شکر ادا کرو کہ اس کا اصل چہرہ بے نقاب ہو گیا. یعنی اصل چہرے کو بے نقاب کرنے کے لیے بھی آپ کو عزت دے کے پتہ لگے گا اصل کون ہے اور نقل کون ہے. کھوٹے اور کھرے کا پتہ ہی تب لگتا ہے جب آپ کسی کو ویلیو دینے لگ پڑتے ہو. آپ کسی کو ویلیو دینے لگ پڑو، قدر دو، عزت دو، احترام دو، احساس کرو کسی کا. یہ احساس کرو گے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، اس کا اصل چہرہ سامنے آ جائے گا. کیونکہ یاد رکھنا، جس کو محبت کی زبان سمجھ آنے لگ پڑتی ہے اس میں حیا پیدا ہو جاتی ہے، اس میں ایک مان پیدا ہو جاتا ہے، اس میں ایک بھرم آ جاتا ہے. لیکن جو محبت کی زبان کو، قدر شناسی اور احترام کی زبان کو نہیں سمجھتا، وہ اپنی کمینگی کو، اپنے گھٹیا پن کو دکھانے لگتا ہے. جی، بات کر رہے تھے انسپائریشنل لیڈر کے حوالے سے. جاننا چاہوں گی شاہ جی کہ پاکستان میں انسپائریشنل لیڈرشپ کے حوالے سے کوئی کام ہوا ہے یہاں پر؟ اچھا دیکھو، یہاں پر یہ جو شخصیت، اچھی شخصیت والا تعارف اور امپریشن ہے، اس پہ کام نہ ہونے کے برابر ہے. ہماری یونیورسٹیاں بچوں کو پریزنٹ کرنے نہیں سکھاتی، انہیں انٹرویو دینا نہیں آتا، انہیں ڈریسنگ کی تمیز نہیں ہے، انہیں گفتگو کی تمیز نہیں ہے، انہیں ٹیبل ٹاک کرنی نہیں آتی. میں بڑے یونیورسٹیوں کے سیشنز کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہماری یونیورسٹیوں میں سینکڑوں بچے ایسے ہیں جن کو سوال کرنے کی تمیز نہیں ہے. وہ سوال کرتے ہوئے ایسے لگتے ہیں جیسے لڑے ہیں. ان کو کسی نے بتایا ہی نہیں کہ سوال کرنے کا بھی مینر ہوتا ہے، بات کرنے کا مینر ہوتا ہے، کاٹنے کا مینر ہوتا ہے، اپنی رائے کے اظہار کا مینر ہوتا ہے، کسی کے ساتھ اختلاف کرنے کا مینر ہوتا ہے. جب یہ آپ کو چھوٹے چھوٹے مینرز نہیں آتے، اختلاف رائے بھی نہیں آپ کو آتی، تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ پھر لڑتے مرتے ماری جاتے ہیں. ہمارے ہاں اس پہ کام کوئی نہیں ہے. ہاں، گورے نے بڑا کام کیا. سب سے زیادہ جو معروف کتابیں ہیں اسی موضوع پہ، ایک اچھی شخصیت کے موضوع پہ، وہ ڈیل کارنگی کی ہیں. ڈیل کارنگی کی جو کتابیں ہیں، وہ کتابیں ساری کی ساری آپ اردو میں بھی ان کے ترجمے دیکھو گے، لیکن لکیلی اس کی کتابوں کے 60-70 زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں، اور اردو میں بے شمار پبلشرز نے اس کو پرنٹ بھی کیا. اچھی شخصیت کا جادو، میٹھے بول میں جادو، دوست کیسے بنائیں، دوسرے کو متاثر کیسے کریں، دوسرے کی شخصیت میں اندر اپنی شخصیت کو امرج کیسے کریں، کسی ایونٹ میں میٹنگ کیسے کنڈکٹ کریں، گفتگو کرنے کا فن کیا ہے. یہ تمام اس طرح کے موضوعات پہ ڈیل کارنیگی کی بڑی شاندار کتابیں آپ کو مل جائیں گی. لیکن اب بات یہ کہ یہاں پر لوکل میں ایسا کام نہ ہونے کے برابر ہے. اسلامک لٹریچر موجود ہے شخصیت کے حوالے سے، آداب کے حوالے سے. امین اصلاحی صاحب کی ایک بڑی شاندار کتاب ہے آداب زندگی کے نام سے، وہ ہے بڑی شاندار کتاب. اختر عباس صاحب نے بچوں کے لیے ایک بڑی شاندار کتاب لکھی ہے آداب زندگی کے حوالے سے. پروفیسر ارشد جاوید صاحب کی ایک بڑی شاندار کتاب ہے آداب زندگی کے حوالے سے. لیکن یہ کہہ لیجئے کہ لوکل میں نہ ہونے کے برابر اس پہ بات چیت یونیورسٹیوں اور کالجز میں ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا، میں جاننا چاہوں کہ آپ کن لوگوں سے متاثر ہوئے ہیں؟ کون سی پرسنالٹیز ہیں جو آپ کے لیے انسپائرنگ رہی ہیں ہمیشہ سے؟ اچھا، میرے لیے ہر شعبے میں اگر کہوں تو مختلف انسپائریشنز ہیں. یعنی آپ شعبہ بدل دو تو آپ میری انسپائریشنز جو ان سی نئے نام آ جائیں گے. مثلا میں آج یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا ایک بڑے نام، ہمارے سینئر ایک نیم ہے، یہ نیم ہے جسٹس منیر مغل صاحب کا. جسٹس صاحب جون سے انہوں نے قرآن پاک کی تفاسیر پہ بڑا کام کیا اور قرآن کے مفاہیم پہ بڑا کام کیا، قرآن کو سمجھنے پہ بڑا کام کیا. ان کے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں دیواروں پہ لگی ہیں ان کے. جب میں گھر جاتا ہوں، میں ایک دفعہ ان کی طرف گیا تو مجھے وہ سین یاد ہے کہ وہ اپنی جو ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں تھیں ان کی بائنڈنگ خود کر رہے تھے. اچھا. تو بائنڈنگ کر رہے تھے. جب بائنڈنگ کرتے ہیں تو گول گول پیپر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے گر جاتے ہیں. وہ ان کو چن کے ایک شاپر میں ڈال رہے تھے.
تو میں نے جسٹس صاحب سے پوچھا کہ جسٹس صاحب یہ بتائیے کہ آپ ان پرزوں کو کیوں اٹھا رہے ہیں اس طرح سے؟ تو کہتے ہیں یار میں ان پرزوں کا ادب اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کی نسبت قرآن سے ہے، یعنی میں ان پرزوں کو بھی جو ان سا بڑا قابل قدر سمجھتا ہوں. میں بڑا متاثر ہوا ان کے اس عمل سے، بڑا متاثر ہوا. اچھا میں متاثر ہوا اشفاق صاحب سے. اشفاق صاحب انتہائی مہمان نواز انسان تھے. ان کی طرف جانے والے سے یہ نہیں پوچھا جاتا تھا کہ تم کون ہو، پرائے ہو، اپنے ہو، کون ہو. کافی کا کپ، چائے، پکوڑے، سموسے، کیک، جو کچھ اویلیبل ہوتا تھا نا وہ پیش کر دیا جاتا تھا. میں بڑا متاثر ہوا اختر عباس صاحب سے. وہ ہمیشہ شائستگی سے، محبت سے، ادب احترام سے، ایک چاشنی سے، ایک لو کے ساتھ وہ ہمیشہ ویلکم کرتے. میں بڑا متاثر ہوا تو ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں فاروق سہیل گوہندی صاحب سے. آپ صحیح معنوں میں علم دوست ہیں، آپ علم والے، فن والے ان کی قدر کرتے ہیں. آپ کا ایک بڑا اچھا جملہ جو اکثر کوٹ کرتے ہیں فاروق سہیل گوہندی صاحب کہ بندہ ہندو، مسلمان، انگریز، کافر، یہودی بعد میں ہوتا ہے، پہلے اچھا انسان ہوتا ہے. کیا بات ہے. اگر وہ اچھا انسان نہیں ہے نا تو اچھا مسلمان بھی وہ نہیں ہو سکتا. میں بڑا متاثر ہوا، اگر میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو میں متاثر ہوا کامران سعید صاحب سے. یہ بڑے اچھے ٹرینر ہیں. میں نے ان کو ہمیشہ مسکراتے دیکھا، ہمیشہ ہنستے دیکھا، ہمیشہ انکریج کرتے دیکھا. میں بڑا متاثر ہوا تو میں علم میں متاثر ہوا واصف علی واصف صاحب سے. آپ صحیح معنوں میں علم کے ہونے کے باوجود عاجزی کو آپ نے منتخب کیا ہوا تھا. اتنے بڑے بڑے لوگ آپ سے متاثر تھے، بیوروکریٹ، سیاستدان اور دانشور آپ سے متاثر تھے، لیکن آپ عاجزی اور سادگی کی زندگی کو آپ نے خود چوز کیا. تو میری زندگی میں ہر شعبے میں اگر میں کہوں تو میں نے ہر شعبے میں اچھے لوگوں کو دیکھا اور ان سے متاثر، ان کی اچھی عادتوں کو اپنی زندگی میں شامل کیا. اچھا یہ بہت بڑی خوبی ہوتی ہے کہ جب آپ اچھی عادتوں کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہو. بہت سے لوگ نہیں یہ چیز لے پاتے، کیونکہ وہ شاید سیکھنا نہیں چاہتے، ان کی لائف میں کوئی ایم نہیں ہے، کچھ کرنا نہیں چاہتے. اچھا میں جاننا یہ چاہوں گی کہ با اثر شخصیت بننے کے لیے محنت ضروری ہے اور محنت کا کتنا عمل دخل ہونا چاہیے؟ اچھا ایک بات یاد رکھیے کہ آپ محنت سے ہی اچھی شخصیت کو سنوارتے ہیں. اچھا محنتی ہونا بذات خود ایک اچھی شخصیت کا ایک جز ہے. اس میں انہیریٹنس کا کوئی لنک ہے؟ بعض لوگ جینز کے حساب سے محنتی بڑے ہوتے ہیں، لیکن بعض لوگوں نے محنتی لوگ بڑے دیکھے ہوتے ہیں. مجھے بڑے لوگ پوچھتے ہیں سر آپ اتنے محنتی کیوں ہیں؟ میں نے کہا جی میں نے اپنے والد کو محنت کرتے دیکھا. میں نے اپنے والد سے پوچھا آپ محنتی اتنے کیوں؟ وہ کہتے ہیں میں نے تمہارے دادے کو بڑا محنت کرتے دیکھا. جب آپ محنت کرتا دیکھتے ہیں نا تو آپ کو ایک کرج ملتی ہے کہ یار یہ محنتی لوگ ہیں، ہم نے بھی محنت کرنی ہے. سو محنت کا شخصیت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. اچھی شخصیت محنت سے بنتی ہے اور اچھی شخصیت میں محنت کا ایک بڑا اہم رول ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ذمہ داریاں بھی بہت ضروری ہوتی ہیں با اثر شخصیت کے لیے. کس طرح کی اور کتنی ذمہ داریاں ہونی چاہیے آپ پر، یہ کیا کس طرح اس کو اگر میں چاہوں گی آپ دیکھیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ کتنا قیمتی ہے یہ دیکھو وہ کتنا ذمہ دار ہے. جو جتنا ذمہ دار ہے اتنا قیمتی ہے. سو ذمہ داری آپ کی شخصیت کو قیمتی شخصیت بنا دیتی ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا مجھے ایک اور یہاں سے میں لنک کرنا چاہوں گی ایک چیز کو. جب آپ نے مینرز کی بات کی، ڈریس کوڈ کی بات کی، پرسنالٹی کا یہ چیز حصہ ہے. اچھا بولنے کے حوالے سے اگر میں بات کروں، بہت سے لوگ اپنی بات صحیح طریقے سے کنوے نہیں کر پاتے. مائنڈ میں کچھ اور سوچ رہے ہیں، منہ سے کچھ اور نکل رہا ہے، دل میں کچھ اور تھا، کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں. اس چیز کو کریکٹ کیسے کریں؟ دیکھو بڑا ایک شاندار جملہ کہا جاتا ہے، انسان بچپن سے بولنا شروع کر دیتا ہے. اچھا پہلا ورڈ ابا، اما، ماں، یہ ورڈز نکلتے ہیں انسان کی زندگی میں. اس کے بعد یہ ورڈز چلتے چلتے 25 سال کی عمر میں انسان بولنا سیکھ چکا ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات زندگی گزارنے کے بعد بھی کب کیا بولنا ہے اور کس طرح بولنا ہے یہ نہیں سیکھا ہوتا. جب آپ نے کب کیا بولنا ہے اور کس طرح بولنا ہے یہ نہیں سیکھا ہوتا تو اس کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ آپ اچھے خاصے میچور ہونے کے باوجود بھی اپنی عزت نہیں بنا پا رہے ہوتے. آپ کی شخصیت جو انسی ہے وہ دوسروں کی نظروں میں چھوٹی اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کا رویہ، آپ کا اخلاق، آپ کی غیر ذمہ داری، آپ کا کام چور ہونا آپ کو دوسروں سے چھوٹا، حقیر اور پیچھے کر دیتا ہے.